अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है। गुज़श्ता रोज़ हमने एक अच्छा ईद के हवाले से खुशियों का प्रोग्राम पेश किया। आज भी उसी प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है और वही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रिफ़्रेश करने के लिए बता देता हूँ, राहत बानो मुल्तानी कर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद वसी शाह साहब मौजूद हैं और लंदन से एक नौजवान उभरते हुए गुलकार ज़हीर अब्बास खान मौजूद हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए खुशियाँ तो हैं बेशक, और खुशियाँ मनानी भी चाहिए, जैसे हम गुज़श्ता रोज़ सारी बात कर रहे थे। लेकिन माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत है। आपने गाने भी गाए, लेकिन आपका एक बड़ा अच्छा इस हवाले से माया भी है, क्या कहेंगी आप? अदम बर्दाश्त की बात अगर हम करें तो वो तो इस तरह होगी ना कि अगर मुझे आप बर्दाश्त करें, मेरे अंदर 10 बुराई हैं, तो डेफिनेटली अगले के अंदर भी अगर मुझे आप बर्दाश्त करते तो मुझे चाहिए कि मैं आपको भी बर्दाश्त करूँ, दूसरे को भी, सामने वाले को भी करूँ और मोहब्बतें बांटूँ बहुत सारी। तो माया आपके सामने मैंने सुनाना है इस वक्त? जी जी प्लीज़। तो कमाल है, कमाल मेरा माया इस तरह है कि वही जुदाई के पानी विच तर माया, आजा छेती नाल कमली ते कर माया, मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਮਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਮਾਇਆ, ਆਜਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਮਲੀ ਤੇ ਕਰ ਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਹਾਏ ਦਿਲ नहीं लगदा तेरे बिना। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। एम्बेसडर साहब, आपसे बात करते हैं। ये कुर्बानी की ईद है, इसका नाम ही ईद कुर्बान है और कुर्बानी का फ़लसफ़ा यही है कि आप अकामोडेट करें। जैसे मैडम ने कहा, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि अगर मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ तो आपको भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कितनी अहम चीज़ है, कितनी ज़रूरी चीज़ है? इसके दो पहलू हैं प्राचा साहब। एक पहलू है प्योरली इस्लामिक, ठीक है, सुन्नत इब्राहीमी पे आपने अमल करना है। जी बिल्कुल। वो कुर्बानी जो है वो एक यूँ समझिए कि टेंजिबल कुर्बानी है, वो प्रैक्टिकल कुर्बानी है। वो आप बाकायदा तौर पे एक जानवर लाते हैं, उसको ज़िबा करते हैं, हलाल करते हैं और उसके गोश्त के 3 हिस्से वगैरह। जो इसके पीछे है असल में कुर्बानी वो है, वो क्या है कि आप किसी बड़े मकसद के लिए, मसलन अपने रिलीजन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपनी सबसे अजीज़ चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। वो जिसको सेक्रीफाइस कहते हैं, वो सेक्रीफाइस है, वो सेक्रीफाइस। अच्छा, माया की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि मैं बुला रही हूँ, तो सिर्फ ये नहीं होता बल्कि हमारे गानों में भी एक्सप्रेशन है कि कोई भूल गया है तो उसको कैसे या माई वे सानू भूलना जाए। ये मुझे लगता है आपका पसंदीदा गाना है। जी ज़रा हो जाए। सब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अदम बर्दाश्त के बारे में आपने पहले भी बात की है, लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा फिनोमिनन बना हुआ है, जिसके लिए दुरुस्त आपने फरमाया मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है और उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट होती भी रही है। इसको फर्दर कैसे किया जाए? देखिए, आप मुझसे बेहतर समझते हैं शौकत भाई कि बड़ा वसी मौजू है, मगर आर्ट के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए और इल्म की वो कॉनोटेशन जिसमें मोहब्बत के चिराग जलते हैं, और मैं समझता हूँ कि दीन की भी वो कॉनोटेशन जो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी सादा है, बड़ी सीधी है और बिल्कुल जैसे हक़ और बातिल अलग हो जाते हैं, जैसे अंधेरा और रोशनी सुबह काज़िब के बाद जुदा जुदा हो जाती, ऐसे है। हमें वो बाकायदा, मैं तो समझता हूँ कि यानी कि बहुत मेहनत चाहिए उसको कंफ्यूज करने के लिए, वरना चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि हमारे लिए देखिए ना, सबसे सुप्रीम बात क्या है, सबसे जो उत्तम बात है वो है कुरान और साथ में हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका। अब कुरान इतना वाज़ेह कहता है कि लोगों के झूठे खुदाओं को भी बुरा मत कहो। ये क्या है? ये को एग्जिस्टेंस है, ये वो बर्दाश्त है कि वो लोग जिनका अकीदा आपसे मुख्तलिफ भी है, अगर वो आपको ये यकीन भी है कि वो गलत हैं, वो झूठे हैं, उनको भी बुरा मत कीजिए। कुरान कोट एंड कोट मैं बयान कर रहा हूँ, यही बर्दाश्त है। तो अगर हम सिर्फ दीन को, यानी कि दीन की सही रूह को समझ लें और कुरान को और हदीस को समझ लें,
تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نہ صرف وہ لوگ جو مختلف عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو مسلک میں بھی تھوڑے سے مختلف ہیں یا زبان میں مختلف ہیں یا کلچر میں مختلف ہیں ود ان دا ویسینٹی آف یعنی کہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر یا اس سے باہر بھی, تو ایک وسعت اور ایک ایکسیپٹنس جو ہے, کو ایگزسٹنس جو ہے, وہ ٹالرنس جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو جائے گی. صرف جو فلسفے کا, جو اسلامی فلسفے کا جو صحیح جو روح ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی اور بیان کرنے کی ضرورت ہے. بہت زبردست بات کی آپ نے. ظہیر عباس خان, اگر یہی بات میں آپ کی طرف لے جاؤں, لنڈن میں عدم برداشت کے حوالے سے, کو ایگزسٹنس کے حوالے سے, وہاں سے کچھ بعض اوقات عجیب خبریں آتی ہیں. مثلا ابھی یورو کپ فٹ بال کا فائنل میچ ہوا, برطانیہ کی ٹیم ہار گئی, لیکن سارا مدعا انہوں نے ڈال دیا ان 3 بلیک افریقن پلیئرز پہ کہ ان کی وجہ سے, اور ان کے خلاف میسیجنگ شروع ہو گئی, سوشل میڈیا بھر گیا. لیکن دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم, برطانوی حکومت کے عہدیداران, ان کے منسٹرز نے باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو ڈیفینڈ کیا, ان 3 پلیئرز کو. تو یہ پرسپیکٹیو کیسا آپ دیکھتے ہیں؟ آپ تو خود ایک باہر کے کلچر کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. جی, یہ جو ہوا یہاں پہ آفٹر دی یورو 2021, یہ ایک مائنورٹی سیکٹ ہوتا ہے, اور ایسے اکثر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ وکٹمائزیشن ہو جاتی ہے کہ گلوبل میڈیا میں جو ایک مائنورٹی کرتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جی اب سب مسلمان کا ہی یہ ایک خیالات ہیں, دس از ہاؤ دیر آل لائک. لیکن ایسا ہے نہیں. میجورٹی جو یہاں پہ انگریز بھی ہیں, دے آر ویری پیسفل, ٹالرنٹ, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن وہ ایک بیڈ مکس ہے جب ہولیگنزم کا, کہ اسپیشلی جب فٹ بال ہوتا ہے تو اٹس سچ اے بگ کریز کہ الکوہول انوالو ہوتا ہے اس میں, پھر ان کے گروپس ہوتے ہیں, لیکن وہ لٹرلی 1-2% ہوتے ہیں لوگ ایسے, پھر وہ اتنا وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر ریسزم بھی انہی کے اندر ہی ہوتا ہے. لیکن یہ بہت مائنورٹی ہے یہاں پہ. جنرلی اسپیکنگ اٹس ویری گڈ. جیسے ہمارے مسلمانوں میں جنرلی 99% آف اس ہم پیس لونگ, ہم ٹیررزم پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی ایک طبقہ ہوتا ہے مائنورٹی کا جو سب کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. تو وہ بھی یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے ان ریگارڈس ٹو فٹ بال اینڈ ہولیگنزم. سید صاحب نے بہت خوبصورت ایک بات کی تھی ابھی, ٹالرنس, اور راحت جی نے بھی, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں کہا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ اس میں صبر اختیار آپ کریں. آپ ٹالرنس, آپ کو مطلب جسٹ بیکاز کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں یا کوئی بہتان کرتا ہے, اگر وہ سچ نہیں ہے تو وہ کبھی سچ ہو نہیں سکتا. اگر وہ سچ نہیں ہے, اگر آپ ریاکشن ایسا دو گے, اگر ٹالرنٹ نہیں آپ ہو گئے, پھر جا کے مسئلہ ہو جائے گا. لیکن ٹالرنس ایک سوسائٹی میں ہونی چاہیے جب آپ دوسروں کے ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اخلاقیات جو ہوتا ہے وہ میرے نظریے میں سوسائٹی کی بیک بون ہوتی ہے. ہم قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں, لیکن اگر ہمیں وہ اخلاق نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں, اچھے سے بات کر سکیں, دوسرا نظریہ سن سکیں, تو پھر اس قرآن کو حفظ کرنے کا بھی ہم کو وہ کمپلیٹ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایکشن ریلیٹڈ نہیں ہوگا. آپ نے بڑی زبردست بات بتائی. کم از کم میرے ناظرین, یہاں دیکھنے والے اور آپ کو سننے والے یہ تو اب اشور کر سکتے ہیں کہ سارا معاشرہ ایسے نہیں ہے. خبریں آ جاتی ہیں, وہ 1% ہو 2%, وہ مینورٹی والے جو وائلنس کرتے ہیں اس کی وجہ سے پورا معاشرہ ایسے پینٹ ہو جاتا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم عید کے حوالے سے جو عدم برداشت کی باتیں ہیں ان کو کیسے ہم یہ گیپ کو برج کر سکتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عید کا تیسرا دن ہے اور عید کے حوالے سے, خوشیوں کے حوالے سے ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سید وسیع شاہ صاحب, ہم بات کر رہے تھے برداشت پیدا ہونی چاہیے, عید کے حوالے سے ہم نے بات کی, لیکن میں ضرور چاہوں گا, آپ ایک دانشور بھی ہیں, آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ شاعر بھی ہیں. ایک آپ کی نظم کا میں نے کہا تھا, وہ میرے ناظرین کی طرف سے فرمائش آ رہی کہ وہ ضرور سنائیں جی. کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا. نہیں, وہ محبت آپ کا وہ کل مجھے بھی ہوا کہ وہ میں نے تازہ وہ شاعر کو اور یہ سنگرز کو, راحت اور یہ ظہیر بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. وہ کراچی کی زبان میں کہتے ہیں نا, بڑی چل ہوتی ہے کہ نئی چیز جو ہے وہ سنائی جائے. جی بالکل. تو مجھے بھی لگا کہ میں نے گستاخی کر دی, میں پیش کرتا ہوں. جی پلیز. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا,
تو بڑے پیار سے چاو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بیتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو۔ میں تیرے ہاتھ کی شکریہ، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی۔ شکریہ۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا۔ شکریہ۔ کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن۔ واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی، بہت شکریہ۔ بڑا زبردست، بڑا زبردست۔ کل سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ نے پوچھا تو شاہ صاحب نے سنایا نہیں ہے، کم از کم آج ذرا تسلی ہو جائے گی ان لوگوں کی۔ ہم برداشت کے حوالے سے معافی دے دیجیے گا، برداشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارے اندر کے حالات بھی اور ہمارے ارد گرد کے مشکلات کے باوجود ہم جو ہے وہ عید منا رہے ہیں۔ یہ فرمائیے افغانستان کے حوالے سے، چونکہ آپ سفارتکار ہیں میں اس لیے یہ گستاخی کر رہا ہوں کہ عید پہ بھی میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ صدر مملکت کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ طالبان کو، افغان طالبان کو صلح حدیبیہ سے اور فتح مکہ کے بعد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فیاضی کا مظاہرہ کیا، بردباری کا ایک مثال بنا دی، طالبان کو کیا کرنا چاہیے وہاں؟ مصلحت تھی اس میں صلح حدیبیہ میں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے اس سوال کا مختصر جواب دوں، اس برخوردار ظہیر عباس نے، پہلے تو یہ مجھے اپنے ظہیر عباس سیالکوٹ والے کرکٹر یاد آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ظہیر عباس جو ہے اپنے میدان میں اپنے کرکٹر ظہیر عباس کی طرح سے بنے گا۔ اس نے ایک لفظ استعمال کیا اخلاقیات کا۔ میرے نبی نے کہا کہ خیارکم احسنکم اخلاقاً، تم میں بہتر وہی ہے جو تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حسن اخلاق، بالکل۔ تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں، آپ صرف اس پہ عمل کروا دیجئے، اپنے اخلاق اچھے کر لیجئے، اپنے بچوں کے، اپنے محلے داروں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے اخلاق اچھے کرا دیجئے، گالی مک جائے گی۔ اس میں کیا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے چلنا ہے، پھرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، بات کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، شفقت کرنی ہے، ایک یہ بات۔ دوسری، یہ جو سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے ایک دھمال مچائی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے دائروں کے اندر دائرے ہیں، غلط فہمیوں کے اندر غلط فہمیاں۔ میرے نبی کی ایک حدیث اور سناتے ہیں آپ کو، جس میں میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے کہا، جو آج کے سوشل میڈیا اور آپ کا یہ سارا جو دھمال جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں فرمایا، اس شخص کے جھوٹا ہونے میں کیا کسر باقی رہ گئی جس نے سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے آگے بڑھا دی۔ آپ یہ دیکھیے، آپ ایسے کر کے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کہاں سے پتہ نہیں وہ سچ تھا، پتہ نہیں وہ جھوٹ۔ یا میسج یہاں تک رہنے دیں، کیونکہ یہ پھر ڈیلیوٹ ہو جائے گا کہ جو فارورڈ کرنا ہے پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کم از کم ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ناظرین اتنا بڑا میسج دے رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب کہ کم از کم سوچا کریں بلائنڈلی اس کو فارورڈ کرنے کے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، جو بات ہم کر رہے ہیں، آپ صرف گلوکارہ نہیں ہیں، آپ درس و تدریس سے منسلک ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور جو آپ نے گانے سنائے، لیکن ابھی بھی ایک پاکستان کے نامور شاعر ہیں، میں ضرور کہوں گا ذرا ان کا بھی ایک میلوڈی سانگ ہے، ہم خوشی کی بات کر رہے ہیں، ہمیں وہ سنائیں پلیز۔ ضرور سناتی ہوں۔ یہ جی جہاں ماشاءاللہ اساتذہ کی بات ہو رہی، وہاں امجد اسلام امجد صاحب ہمارے جو لیونگ ایک لیجنڈ ہیں، ان کی ایک خوبصورت نئی غزل ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ظہیر عباس خان، یہ گانا امجد اسلام امجد صاحب کی غزل کے
तुम जाके वापस आए हो, लेकिन आपने भी मुश्किल गाना एक गाया मेहदी हसन का कि रंजिश ही सही, ज़रा हमें सुनाए ना जी। जी ज़रूर। मेहदी हसन खान साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, जिन्होंने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया। जी बिल्कुल। अब ये गज़ल तो वैसे तो कोई भी नहीं गा सकता, तो बस कोशिश है, बस उम्मीद करता हूँ पसंद आई, कोई गलती हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे खुशियों का ये प्रोग्राम ईद के मुबारक दिन के हवाले से, आज तीसरा दिन है ईद का, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। ईद की खुशियों के हवाले से ये प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वसी शाह साहब, आपका इल्म व अदब में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन साथ साथ आप माशाल्लाह एक बहुत मारूफ एंकर भी हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, और अब तो आपके प्रोग्राम में वो कॉमेडी वाले भी आ जाते हैं। ये सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं? अब मेरे कुछ दोस्त तो ये भी पूछते हैं कि ये सब कुछ आप क्यों करते हैं? मैं बस आप जैसे जो सीनियर हैं प्राय साहब, उनसे सीखते हैं। सर जाने दे माशाल्लाह सर। जो नहीं इसमें कोई शक नहीं, जो लाइन है उसको क्रॉस ना किया जाए। मैं आपने कल वो एक मोहब्बत वाला सवाल किया था दोस्तों से, जी, और आज बर्दाश्त की बात हो रही थी, तब बर्दाश्त की। अगर आपको 2-1 मिनट हो, अगर हो तो वो एक नज़्म मुझे याद आ रही थी, मैं वो आपको प्लीज जरूर अगर वक्त, वो आपके दोनों सवालों का जवाब उसमें। जी। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे। वाह। मैं शायर हूँ, वाह। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे। वाह। बताएं तो भला क्या है मोहब्बत, आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वाह। वसी मैं सबसे कहता हूँ, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। वाह। शुक्रिया। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है। वाह। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। शुक्रिया। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। शेर सुनिएगा। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, शुक्रिया। वाह जी वाह, वाह जी। शुक्रिया ज़हीर, शुक्रिया राहत, शुक्रिया शौकत भाई। और कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को जरा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। जबरदस्त। कोई चिड़िया, शुक्रिया, कोई चिड़िया, आखिरी 2-3 मिसरे हैं। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात। मोहब्बत है, इबादत है। और कि मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज़, कि मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज़ सब क्या है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़हीर अब्बास खान साहब, ये सवाल मैं अगर आपसे भी पूछूं, आप लंदन में रहते हैं, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, आप गाना भी गाते हैं और ज़ाहिर है वहाँ कुछ और भी काम करते होंगे, ये सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं? आना जाना, गाना गाना, वहाँ काम करना। बस ये जो कल के शो में आई थिंक राहत जी ने बात की थी, जो गाना है ये एक ऐसी आर्ट है जो इंस्टिंक्टिवली हर इंसान में ही होती है। कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा रिफाइंड होती है, कुछ लोगों को कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो गाना तो हमेशा से आगे अंदर ही होता है। और लाइफ तो बस ऐसे ही है, जैसे राहत जी भी आई थिंक शी इज़ अ प्रोफेसर, तो ये तो अंदर ही लेके चलता है इंसान अपने साथ। तो
یہ تاثرات ہی ہوتے ہیں جو ایموشن آرٹس ہوتی ہے, جسٹ ایموشن اندر ہوتا ہے آپ کے, آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو تو کبھی کبھی کچھ سوچ ایسی ہوتی ہے وہ میلوڈی کے تھرو نکل آتی ہے, کچھ شاعری کے تھرو نکل آتی ہے, کچھ لوگ پینٹنگ کرتے ہیں, اس حساب سے بس لے کے چلتے ہیں. زبردست جی. آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, پھر گانوں میں اتنی ویرائٹی ہے, آپ نے ابھی مختلف کیفیات کے گانے ہمیں سنائے, تو آج کل تو ویسے بھی گرمی ہے, پیلوں کا موسم ہے, تو میرا خیال ہے جی ہو جائے ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں بھی بس بڑا بریفلی بتاؤں گی جی کہ یہ محبت ہے جو آپ کے پروفیشن سے ہے, جو آپ کی میوزک سے ہے, یہ بھی محبت ہے. ہمارا بھی پیشن ہے, جو ملتان سے آج ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں آپ کے پاس محبت سے. تو پیلو سناتے ہیں جی آپ کو, حضرت خواجہ غلام فرید کی پیاری کافی آٹھنو لل گیا پیلو پکیاں میں. میں بھی ذرا سیدھا ہو کے بیٹھ جی جی پلیز پلیز, میں تو کہوں گا ڈویٹ ہو جائے. نہیں ڈویٹ نہیں, آپ گائیے. زبردست جی, زبردست زبردست. اگر آپ کی اجازت ہو تو اتنا اچھا انہوں نے گایا ہے, اور ان کی والدہ, یہ تو خیر یعنی سگنیچر ہے نا. جی جی جی. تو ہوا یہ کہ کچھ جو نوجوان شاعر ہیں انہوں نے بیچ میں انترے کچھ ایکسٹرا ڈال دیے اس کی پاپولیرٹی دیکھتے ہوئے, اس کی پاپولیرٹی دیکھتے ہوئے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ ایک چھوٹا سا انترا. جی جی. آپ کی 7 کتابیں ہیں آلریڈی, آپ کی ایک اور کتاب سفر دوسری طرف, اس کی 29 جولائی کو لاہور میں تقریب رونمائی ہے. جی بالکل. کوئی ہمیں 1-2 شعر اس کے سنا دیں جی. جناب یہ کتاب جو ہے وہ آپ نے ٹھیک کہا, یہ سنگ میل سے چھپی ہے جی ہمیشہ کی طرح, اور یہ کتاب میں نے ڈاکٹر امجد ثاقب کے نام کی ہے. اچھا, ویری گڈ. اور وہی ہیں اس کے ہوسٹ جو کہ یہ اخوت والے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے فلیپ پہ غزل ہے, وہی سنا دیتے ہیں آپ کو جو آپ کی پسندیدہ ہو. یہ فلیپ پہ پہلی غزل ہے جی. وسیع صاحب سنیے گا. سر ہمتن گوش. موت حقیقت, عمر تماشا, واہ واہ, قصہ ختم. واہ واہ واہ. موت حقیقت, عمر تماشا, عمر تماشا, قصہ ختم. بند کیا کوزے میں دریا, قصہ ختم. کیا بات ہے. جان تھی اس کی جس پر کوئی کھیل گیا, واہ 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 واہ. کھیل تھا جو اپنوں نے کھیلا, قصہ ختم. سوچ سمجھ کر ایک محبت ہم نے کی. واہ واہ واہ. سوچ سمجھ کر ایک محبت ہم نے کی, اس کے بعد کبھی نہ سوچا. ناظرین تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, لیکن میں ضرور ایمبیسڈر صاحب سے گزارش کروں گا ایک گانے کی, وہ بڑا اچھا گاتے ہیں. میں اس سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے 2 دن یہ ہمارا پروگرام دیکھا. سید وسیع شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ظہیر عباس خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. راحت بانو ملتانی کر صاحبہ بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئیں. اوور ٹو یو, ہمیں سنا دیں ڈھول بلوچا مواراں, اور پھر جو ہے ہم اس کو اجازت, میری طرف سے ناظرین اجازت. جی سر.